السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دھوکہ بازوں سے ہوشیار رہیں۔ آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں، دھوکہ بازوں سے ہوشیار رہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا دھوکہ ہونے جا رہا تھا، اللہ نے بچا لیا، تحقیق کی۔ بہرحال مکمل تفصیل یہ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے ایک بزرگ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ قطر کے تھے، تو 3 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے تھے، تو میں نے بولا 3 پارے جو ہے پڑھ لیں آپ، پہلے ان کی دھرائی کریں، پھر آگے سبق پڑھیں گے ترتیب سے۔ پھر اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ یاد رہے، جو آن لائن مجھ سے پڑھتا ہے ان کو معلوم ہے میں فیس طے نہیں کرتا، ہدیہ طے نہیں کرتا، جو مناسب سمجھتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال اس نے 15-20 دن پڑھا، تو پھر اس نے مجھ سے شناسی کارڈ مانگا۔ میں نے شناسی کارڈ ان کو دیا، تو اس نے 20,000 میری طرف بھیج دیا۔ میں تو بڑا خوش ہو گیا، اللہ ان کو جزائے خیر دیں۔ تو پھر اس نے مجھے بولا کہ انشاءاللہ رمضان شریف میں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ رمضان شریف آ گیا، 15-20 دن رمضان شریف میں رہ گئے تھے، 15 دن تقریباً 10 یا 12 روزہ تھا۔ بہرحال رمضان شریف جب آ گیا تو پھر اس نے 10 بجے میں لیٹا ہوا تھا، تو قطر کے نمبر سے ایک کال آئی۔ تو میں نے دیکھا نمبر تو باہر کا ہے اور ہے بھی قطر کا، تو پھر میں نے ان سے سلام کیا، اس نے پھر جواب دیا۔ علیہ السلام کے بعد اس نے بولا ہے میں واپس آ رہا ہوں، بلکہ اس نے سب سے پہلے پہچانا ہے۔ میں نے کہا جی پہچان گیا ہوں، فضل محمود بات کر رہے ہو؟ جی 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 خیریت ہے کر صاحب جو پڑھتے ہو مجھ سے؟ میں نے ایسے بولا فضل محمود بات کر رہے ہو جو مجھ سے پڑھتے ہو یا کوئی اور ہو؟ جی جی میں وہی ہوں۔ کیا حال ہے کر صاحب؟ پھر اس نے یہ کہا کر صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ حال احوال لینے کے بعد پھر اس نے بولا میں واپس آ رہا ہوں۔ پھر میں نے بولا واپس آ رہے ہو پشاور میں؟ کیونکہ وہ پشاور کے تھے۔ تو پھر اس نے کہا جی جی واپس آ رہا ہوں، آپ کے لیے میں نے ایک گھڑی اور ایک موبائل لیا ہے۔ میں نے کہا چلو ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں اور خوش ہو گیا۔ تو پھر اس نے بولا کہ اپنا شناسی کارڈ نمبر سینڈ کر دیں، تو میں آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے اپنا جو ہے شناسی کارڈ نمبر سینڈ کیا ہے ان کو۔ میں نے کہا آپ کے پاس شناسی کارڈ تو نمبر تھا، پھر آپ نے کیوں مانگ رہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ آگے پیچھے ہو گیا، آپ دے دیں۔ پھر میں نے ان کو دے دیا۔ تو پھر میسج آ گیا، میسج جو آیا تھا وہ کہ جو بھی ایل بینک سے وہ میسج آیا ہوگا۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ باقی جو اس پیسے لکھے ہوئے تھے تقریباً 4,58,030 روپے، پتہ نہیں کتنے۔ تو پھر اس نے بولا ہے کہ میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں، میرا ویزا کمپنی کینسل کر رہی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ حاجی صاحب کو فون کر دیں۔ ان کو بولا میرا بھائی حاجی صاحب کو فون نہ کریں، تو میں آپ کو پیسے نکلوا کر دے دوں گا، میرے پاس پیسے آ چکے ہیں۔ مجھے تو پہلے پتہ تو ہے میسج آتے رہتے ہیں، تو پیسے باہر سے آتے ہیں، کوئی بھیجتا ہے تو بھائی بھی باہر ہے میرا چھوٹا بھائی یا کوئی اور، تو شناسی کارڈ پر بھیجتے ہیں تو میسج نہیں آتا۔ تو پھر بہرحال اس نے جو ہے نمبر دیا ہے، پھر میں نے چیک کرنے کے لیے پھر جو ہے اس کو فون کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بولا کہاں ہو؟ انہوں نے کہا میں ملتان ہوں اور اس وقت ہاسپٹل میں ہوں۔ میں نے کہا کہ وہ حاجی صاحب کو آپ فون نہ کریں، تو وہ میرا بھائی ہے، میرے پاس پیسے آ چکے ہیں، تو جو ہے آپ ان کو فون نہ کرنا۔ تو وہ بولنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں نے کہا 2,30,000 آ چکا، میں دے دوں گا نکلوا کے کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ہاسپٹل میں ہوں، ہسپتال میں ہوں، ابھی جاس کیش کیے کرو، بینک بند ہے، مجھے ابھی ضرورت ہے، میرا بچہ بہت سخت بیمار ہے۔ تو پھر میں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نکلواؤں گا پھر دوں گا۔ نہیں نہیں نہیں، پھر اس فراڈی جس نے نمبر دیا تھا اس کا فون آ گیا، آپ نے حاجی صاحب سے بات کی ہے؟ حاجی صاحب سے میں نے کہا کہ وہ مان نہیں رہا، وہ میں بینک سے نکلواؤں گا تو دوں گا، میں کہاں سے لوں؟ آپ کو پتہ ہے مولوی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہیں سے مہربانی کرو میرا ویزا کینسل ہو رہا ہے۔ بہرحال اس سب کی آواز میں نے ریکارڈ کر لی تھی، اور اصل نمبر پر جب میں نے اس سے رابطہ کیا میں نے سوچا شاید ہو سکتا ہے اس کو کوئی مشکل آ گئی ہو، کیونکہ دوسرے نمبر سے میں کال کر رہا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا اپنے اصلی نمبر سے کال کیوں نہیں کر رہے، انہوں نے کہا وہ کمرے میں ہے اور مجھے جو ہے وہ اندر جانے نہیں دیتے، وہ فون ان کے پاس ہے، میں نے چپکے سے آپ کو فون کیا ہے، تو بینک بند ہیں، ورنہ جو ہے میں کسی اور کو فون کر کے انہوں نکلوا لیتے۔ میں نے کہا آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، 2 لاکھ آپ کو مل جائے گا۔ آپ ایسا کریں 1 لاکھ روپیہ اس کو بھیج دیں،
تو میں نے کہا جب تک آپ اصلی نمبر سے جس نمبر سے پڑھتے ہو کال نہیں کرو گے تو پھر جو میں آپ کو نہیں بھیجوں گا پیسے کسی صورت میں بھی۔ تو پھر اس نے نمبر سے دوسرے نمبر سے کال کی، انہوں نے کہا دیکھا ہے یہ نمبر، یہ بھی قطر کا ہے نا، میں قطر میں ہوں بیٹھا ہوں، اللہ کے بندے اعتماد کرو، وہ کمپنی کے پاس موبائل ہے، مہربانی کرو۔ بہرحال میں نے یہ سب آواز ریکارڈ کر کے جو اصلی شاگرد تھا اس کا نمبر جو میرے پاس تھا میں نے اس کو بھیج دی اور اس کو کال کی اسی نمبر پہ۔ تو اس نے جو ہے مجھ سے بولا کر سے میں نے آپ کو شریف سمجھا ہوا تھا، تو یہ آواز کس کی ہے، یہ کون ہے، یہ کیا حساب چل رہا ہے، مجھے ان کو کیا پتہ میں کون سی نوکری کرتا ہوں، کدھر ہوں، میرا ویزا کون کینسل کرا رہا ہے۔ وہ بزرگ تھے، آپ کو پتہ ہے 5 سال ان کی عمر تھی، تو کیسے یہ کر رہے ہیں۔ میں نے تو ہمدردی کی خاطر ان کو فون کیا تھا نا، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ آ رہا ہو، مسئلہ نہ ہو آپ کے پاس، پریشانی نہ ہو۔ بہرحال اس نے مجھے بلا کر دی اور آج تک اس نے بلا کر کے رکھا ہے۔ پھر اس نے جو کل فون آیا تھا نا وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، کل ان کا جو میسج آیا اور اس نے کس طریقے سے وہ بات کی، مجھے تو پتہ تھا، مکمل آواز میں نے ریکارڈ کی ہے اور آپ ان کو سن لیں تاکہ آپ ان جیسے فراڈیوں سے بچ سکیں۔ پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں اور تاریخ اور کتنے منٹ بات ہوئی ہے دیکھ لیں آپ بھی۔ میں آپ کو ریکارڈنگ دکھاتا ہوں، ریکارڈنگ میں نے کھول لی ہے اور یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں۔ پہلی کال آئی تھی 10:03، 3:38 بات ہوئی ہے اس سے۔ دوسری 10:09 پہ کال آئی تھی، 21 سیکنڈ بات ہوئی ہے صرف۔ اور تیسری کال آئی تھی 11:53 پہ، 1:39 اس سے بات ہوئی ہے۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں، اس فراڈی نے جو میسج کیے تھے بھی آپ کے پاس میسج آئے گا پیسوں والا، وہ آپ نے نکلوانے ہیں۔ اس نے تو بولا تھا آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے سن لیا ہوگا، سن لیں، بلکہ یہ اس نے میسج کیے ہیں 2,58,030 روپے۔ اور جس بابا جی نے مجھے بات کر رہا تھا اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے۔ میں نے تحقیق کی، اس نے سمجھا یہ فراڈی ہے، تو ان کے بھی نمبر دیکھ لیں، میں سرچ کرتا ہوں، یہ آ گیا، یہ دیکھیں اس نے میسج چیک نہیں کیے، یہ دیکھیں جو حسن آن لائن قرآن اکیڈمی، جو میرا چینل ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میسج ان کو کیے تھے، اس نے نہیں دیکھے، بلاک کیا ہوا ہے۔ ہم مکمل ریکارڈنگ سماعت فرما رہے ہیں کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں، توجہ دھیان سے سنیں تاکہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ سعودہ جو گل کرنے پہ سعودہ جو گل کرنے پہ ہو، سمجھ نہیں آئی؟ کتوں گل کرنے پہ ہو؟ سعودی عرب تو ہوں۔ اچھا، یہ نمبر تو پاکستانی ہے؟ نہیں، انٹرنیشنل نمبر ہے، سعودی کا نمبر ہے۔ اچھا 300 ریال دے کے نا انٹرنیشنل کروایا۔ اچھا اچھا، خیریت ہے؟ پہچانیا کہ نہیں؟ ہاں پہچان گیا، محمد رمضان ہو؟ ہاں محمد رمضان ہو نا؟ ہوں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ شکر ہے الحمدللہ، کام ٹھیک چل رہا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے، تسی سناؤ جی؟ بہترین، کیسے کام چل رہے ہیں تھوڑا؟ بہترین چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ شکر ہی ہونا چاہیے، اور کوئی ساڑھے لائق ہوگا؟ نہیں جی، جزاک اللہ، مہربانی، یاد کر چھوڑے تو سن۔ اگلے مہینے سے آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ جی اگلے مہینے سے آ رہے ہیں، میں کیا چلو ٹھیک۔ پاکستان سے کوئی شہ منگانی ہوگی دسو؟ نہیں کوئی نہیں منگانا۔ ایک گاڑی رہی ہے، جی موبائل لیا ٹوٹا، گاڑی رہی ہے، ایک موبائل لیا ٹوٹا۔ اچھا چلو، جب آنا گھر بھیج دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں جب گھر آنا نا بھیج دینا نا۔
کوئی مسئلہ نہیں، بھیج دیں گے جناب. اور ٹھیک، شکر الحمد للہ. کوئی کام اسی تھوڑے نال تھوڑا جہا نہ ہویا؟ کون سا کام؟ کل ہی گا جی کوئی پیسے بھیجنے سی تھوڑے جہے کتنا؟ تھوڑے کول مانن طور تے. چلو بھیج دینا. ہاں تے 2.5 لاکھ تو اتنے ہونے نے. جی تے شناختی کارڈ نمبر دیو، پھر میں کروا دینا تینوں 5 منٹ بعد. شناختی کارڈ تھوڑے کا نمبر ہے نا؟ نہیں، شناختی کارڈ نمبر تسی دیو گے نا ہاں تو سینڈ ہو جائے سنجیو بل بینک سے کڑا لے گا. چلو لکھو. ہاں 32 32 20 2 تو 32 32 74 76 19 19 42. 42. کی نمبر لکھایا دوبارہ دسو؟ 32 20 2 32 74 19 42. ہو گیا. تے نام کیا ہے گا پورا؟ محمد عثمان. نہ بھول گیا تساں؟ نہ بھول گیا؟ نہیں، شناختی کارڈ کا جہاں نمبر نام لکھیا اس سپیلنگ کا مسئلہ بن جائے. محمد عثمان ہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. تے اپنے یہ گل اپنے سے رہے دونوں سے. جی تو اللہ خیر کرے. پھر پیسے جدو میں آواں گا نا کوئی 5-6 دن نا تو اس ٹائم تھوڑے کو لے لیں گا. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. گل اپنے سی رہے. پھر ہوں آئے تو آخو بھائی محمد رمضان نے بھیجے پیسے، تین شو نہیں کرنا. ٹھیک ٹھیک ہے جناب، تینوں بھیج کے پھر میں تینوں دسنا ہے. السلام علیکم. جی محمد عثمان بول رہے ہو؟ جی تے میسج آیا کہ نہیں ہلے؟ میسج کو نہیں آیا. کوئی نہیں ہلے؟ نہیں جی. چلو میں دوبارہ کرتا ہوں انہوں کو ٹرائی. جی ان کی دوسری کال تھی جس میں پوچھ رہا ہے میسج آیا ہے یا نہیں. میسج آپ نے اسکرین شاٹ میں دیکھ لیا ہوگا. اور تیسری کال بھی سماعت فرما لیں. میں نے جب بولا ہے اس کو یہ فراڈ یہاں نہیں چلے گا. السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. کی گل ہے تھی نمبر ہی بند کر گئے؟ نمبر بند کر چھوڑا نا. خیر ویسے وہ مصروف ہو گیا تھا. مصروف ہو گئے؟ جی وہ حاجی نال گل ہو رہی سی میری نا. آ گیا میسج؟ جی میسج آ گیا نا؟ ہاں میسج آ گیا. کس چیز کا میسج ہے؟ یو پی ایل بینک دے پے 2,58,030 روپیے. ہاں کیا کرنا ہے ان کو؟ یہ صبح نکلیں گے 24 گھنٹے کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا یہ بینک کا میسج تو نہیں آتا؟ پہلے تو آپ نے کبھی میسج نہیں کیا. نہیں وہ دیہاتی علاقہ ہوتا ہے نا. جی ادھر سے دکان سے کراتے ہیں نا. دیہاتی علاقہ ہوتا ہے. دکان سے کیا مطلب ہے؟ دکان سے بکالا سے کراتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. سمجھ نہیں آئی اس کی. یہ دکان تو کرائے نا. دکان تو پہلے بھی دکان تو کرا نہ دے ہو یار ہے نا. یہ میسج جہاں ہے یہ ایڈ بھی ہے سارا کچھ لکھیا. یہ کسی نے بکھانا نہیں ہے. پہلے تو کبھی میسج نہیں آیا تھا. پہلے تو اور طریقے سے بھیجتے ہو. آپ کون ہو؟ آپ ہو کون؟ آپ بول بھی گئے ہیں 1 منٹ میں. یہ فراڈ جو ہے نا کسی اور سے کرنا. ٹھیک ہے. ہاں ہوں گالی نکال. میں نے سب آپ کی آواز ریکارڈ گالی نکال کر بھاگ گیا ہے. اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے.